جو عمل اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو گیا، اللہ کی ذات تک پہنچ گیا، وہ عمل صالح ہے، اور جو یہیں بھٹکتا رہا وہ عمل صالح نہیں ہے۔ اب مولوی تمہیں یہی کہیں گے دیکھو جی نماز کو کہہ رہا ہے یہ صالح نہیں ہے، تو تم اس کو یہ جواب دینا کہ اگر نماز صالح ہے ہر آدمی کی تو قرآن میں کیوں لکھا ہے کہ نمازی ہلاک ہو جائیں گے؟ قرآن مجید میں عمل صالح کا بڑا ذکر آیا ہے، اچھے اعمال، لیکن مفسرین نے، مترجمین نے اور مقررین نے اس کا معنی اور اس کی تفسیر غلط بیان کی ہے۔ ایک تو بنیادی طور پر اچھا اور برا عمل ہوتا ہے، تو وہ تو بالکل صاف ہوتا ہے، کسی کی مدد کرنا اچھی بات ہے، کسی کی بے عزتی کرنا بری بات ہے، تو یہ اچھا عمل ہو گیا مدد کرنے والا، اور کسی پر ظلم کرنا یہ برا عمل ہو گیا۔ تو انہوں نے تاثر یہی دیا ہے کہ جو اچھے اعمال کرتے ہیں، لیکن بات ایسی ہے نہیں۔ اعمال صالح کا مطلب کچھ اور ہے۔ اعمال صالح جو ہے وہ عبادات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ جن کی عبادات اچھی ہوں، تو عبادات تو ساری اچھی ہوتی ہیں، بری عبادت کون سی ہے؟ لیکن اگر غور سے دیکھا جائے تو عبادت کو اچھا اور برا بنانا ثابت ہے۔ اگر عبادت بری نہیں ہوتی تو اللہ تعالیٰ یہ ایسا کیوں فرماتا کہ فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، کہ ہلاکت اور تباہی ہے ان نمازیوں کی جو اپنی نماز کی حقیقت سے بے خبر ہیں۔ تو یہ عبادات جو اپنی روح کے بغیر ادا کی جاتی ہیں، جو کہ اپنی قلب کی طہارت اور قلب کی حاضری کے بغیر ادا کی جاتی ہیں، یہ عبادات انسان کے لیے مصیبت بن جاتی ہے۔ بغیر قلب کی طہارت کے جو عبادت کی جائے وہ اللہ تک نہیں پہنچتی، دنیا کی نظروں میں آتی ہے، دنیا تعریف کرتی ہے، ایسے کام کی تعریف کرتی ہے جو اللہ تک پہنچا ہی نہیں، وہ پھر آپ کے لیے ہلاکت کا باعث بن جاتی۔ تو ان عبادات میں سے جو اعمال اچھے ہیں وہ عمل صالح کہلاتے ہیں۔ تو ان عبادات میں سے اچھے اعمال کیا ہوں گے؟ وہ عبادات جو قلب کی حضوری کے ساتھ ادا کی گئیں، وہ اللہ کی نظر میں صالح ہے۔ صالح کا مطلب ہوتا ہے اچھا۔ جو عام عربی میں استعمال ہوتا ہے لفظ صالح، وہ اچھے کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن جب قرآن مجید کی بات آتی ہے تو بھلے معنی اس کا وہی رہے، لیکن اللہ نے کس طریقے سے استعمال کیا ہے یہ جاننا ضروری ہے۔ اگر یہ نہیں جانیں گے تو یہی ہوگا۔ اب دیکھیے نا، جیسے میں نے ایک لفظ آپ کے سامنے کہا کہ کسی کی مدد کرنا اچھا عمل ہے نا، لیکن اگر آپ کی نیت کچھ اور ہو تو پھر وہ عمل تو اچھا نہیں رہے گا۔ بظاہر تو وہ عمل اچھا ہے کہ آپ نے کسی کی مدد کی، لیکن اگر نیت آپ کی کچھ اور ہوگی اس کے پیچھے تو وہ عمل اچھا نہیں رہے گا، اللہ تک تو نہیں پہنچے گا۔ اگر ریاکاری کے لیے آپ نے کیا تو نہیں پہنچے گا۔ آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ یہ عمل اچھا یا برا تھا؟ چلے چھوڑیں کسی کی مدد کرنے کو، عبادت کے بارے میں سوچ لیں۔ مسلمان آج 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے، کبھی اس نے غور کیا کہ نماز برائیوں اور بے حیائیوں سے روکتی ہے؟ اس کی نماز آج برائی اور بے حیائی سے نہیں روک رہی، تو کیا اس کی نماز کو عمل صالح کہہ سکتے ہیں؟ کیوں نہیں کہیں گے؟ کہ وہ نماز ناقص ہے۔ اگر وہ نماز کامل ہوتی اور صالح ہوتی تو برائیوں اور بے حیائیوں سے روکتی۔ اب فی نفس ہی نماز میں کوئی خامی نہیں ہے، نماز میں کوئی نقص نہیں ہے، اس کی ادائیگی میں ہے، اس کے جو لوازمات ہیں، اس کے لیے جو ریکوائرمنٹس ہیں اللہ کی طرف سے امپوزڈ، اس کے اندر کمی ہے۔ جیسے کہ اسلام کا پہلا قاعدہ یہی ہے، اقرار باللسان و تصدیق بالقلب۔ پھر نماز کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا صلاۃ الا بحضور القلب، کہ قلب کی حاضری کے بغیر نماز ہے ہی نہیں۔ کیا کوئی مسلمان آج کھڑا ہو کے یہ کہہ سکتا ہے کہ میری نماز عمل صالح ہے؟ سمجھتے ہیں کون ہوگا جو یہ کہے گا کہ نماز عمل صالح نہیں ہے؟ نماز عمل صالح ہے نہیں، اس کو بنایا جاتا ہے۔ طہارت قلب اور حضوری قلب کے ساتھ نماز کو عمل صالح بنایا جا سکتا ہے، اور اگر طہارت قلب اور حضوری قلب نہ ہو تو یہ نماز ایک ادائیگی ہے، ایک رسم ہے جو اپنی ریکوائرمنٹ سے خالی ہے اور اللہ کی بارگاہ تک مقبول نہیں ہو رہی۔ تبھی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فویل، تباہی ہے، ہلاکت ہے، مصلین، ان نمازیوں کے لیے،
عن صلاتہم ساہون، جو اپنی نمازوں سے بے خبر ہیں اس کی حقیقت سے۔ تو عمل صالح وہ ہے کہ جس میں قلب کی طہارت شامل ہے، پھر آپ کا ہر عمل عمل صالح ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ میں تمہارے عمل کو دیکھتا ہوں، ان اللہ لا ينظر الی صورکم واعمالکم، اللہ تعالیٰ تمہاری ناک نقشے، تمہاری شکلیں، تمہارے وجود نہیں دیکھتا، اور نہ تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے، پھر کیا دیکھتا ہے؟ ولیکن ينظر الی قلوبکم ونیاتکم، لیکن اللہ تعالیٰ تمہارے دل کو اور اس کی نیت کو دیکھتا ہے۔ اسی لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نیت المؤمن خیر من عملہ، کہ مومن کی جو نیت ہے اس کے عمل سے افضل ہے۔ تو عمل صالح یہ ہوگا کہ جس میں آپ کے ہر کام میں حضوری قلب شامل ہو۔ ابھی آپ دیکھیں قرآن شریف پڑھ رہے ہیں، دنیا میں کوئی بھی مسلمان ایسا ہے جس سے پوچھا جائے کہ کیا قرآن کی تلاوت کرنا عمل صالح ہے یا نہیں ہے، تو وہ کیا کہے گا؟ بالکل، قرآن شریف کی تلاوت عمل صالح ہے، کہے گا یا نہیں کہے گا؟ حدیث بیان کرنا عمل صالح ہے یا نہیں ہے؟ بغیر سوچے سمجھے کہے گا بالکل۔ اگر قرآن پڑھنا، حدیث پڑھنا عمل صالح نہیں ہے تو پھر کیا ہے؟ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قرآن پڑھنے اور پڑھانے والے لونڈے بازی کیوں کر رہے ہیں؟ قرآن کی تلاوت کرنا، حدیث کا بیان کرنا، روزے کا رکھنا، حج کا کرنا، نماز کا پڑھنا، یہ تمام وہ عبادات ہیں کہ جو مقبولیت کے لیے عمل صالح کی ضرورت مند ہیں۔ اگر ان میں طہارت قلب نہیں ہوگی تو تلاوت بھی عمل صالح نہیں ہوگی۔ تلاوت قرآن میں حضوری قلب ہوگی تو وہ تلاوت عمل صالح بن جائے گی۔ اب کوئی کھڑا ہو کے نعت شریف پڑھ رہا ہے، آپ پوچھیں آپ یار یہ جو نعت شریف پڑھ رہا ہے کیا یہ عمل صالح ہے؟ ہر کوئی کہے گا جی بالکل، نعت پڑھنا عمل صالح ہے۔ لیکن کون کہے گا؟ جس کے پاس قرآن اور حدیث اور باطن کا علم نہیں ہوگا۔ تو اب نعت شریف پڑھنا عمل صالح ہے یا نہیں ہے، ڈیپینڈ کرتا ہے نیت پر، کیونکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، جیسی نیت ویسا اعمال کا نتیجہ۔ تو بنیادی طور پر تو تلاوت کرنا، نعت شریف پڑھنا، حدیث بیان کرنا، روزہ رکھنا، حج کرنا، بنیادی طور پر تو یہ سارے عبادات ہیں، یہ سارے وہ چیزیں ہیں کہ جن کو ہم نے عمل صالح بنانا ہے۔ زیادہ تر قرآن کی باتیں لوگوں کو سمجھ میں نہیں آئیں، جیسے قرآن مجید نے کہا نحن اقرب الیہ حبل الورید، کہ میں تمہاری شہرک سے بھی قریب ہوں۔ تو اب اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اپنی لوکیشن بتائی ہے کہ میں اتنا قریب ہوں۔ اب اللہ کا اپنا ایک طریقہ ہے بیان کرنے کا۔ شہرک سے جو مراد ملا علی قاری نے اپنی تفسیر میں لی ہے وہ ہے کہ شہرک کا ذکر اللہ نے اس لیے کیا کہ یہ مین ایک جو ہے وین ہوتی ہے جو جس کا براہ راست تعلق انسان کے دل سے ہوتا ہے، تو دل کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا شہرک سے زیادہ قریب تو دل ہی ہے نا ہمارے۔ تو سمجھ میں نہیں آیا، ہر انسان سمجھ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا میری شہرک سے قریب ہے۔ او بھائی اگر اللہ تیری شہرک سے قریب ہے تو تیری سنتا کیوں نہیں ہے دعائیں؟ اگر ہر انسان کی شہرک سے اللہ قریب ہے تو پھر اللہ نے یہ کیوں کہا ہے فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون؟ اگر ہر انسان کی شہرک سے اللہ قریب ہے تو پھر جہنم میں کیوں جائیں گے لوگ؟ شہرک سے قریب ہے نہیں، وہ ہو سکتا ہے جب تو رب کو دل میں بسائے گا، شہرک سے بھی زیادہ قریب بسا تو پھر وہ شہرک سے قریب ہوگا نا۔ ابھی کدھر ہے؟ ابھی تو تیرے اندر شیطان بیٹھا ہوا ہے۔ جب تو رب کو دل میں بسائے گا تب وہ شہرک سے زیادہ قریب ہوگا نا۔ تو اعمال صالح جو ہیں ان کا عام انسان کو جو ہے پتہ ہی نہیں چلتا ہے کہ میں نے جو روزہ رکھا ہے وہ قبول ہوا کہ نہیں۔ بھئی اگر اعمال صالح ہیں تو پھر قبولیت کی پرواہ کیوں ہے؟ نماز کی ادائیگی میں کوئی بہادری نہیں ہے۔ نماز کی ادائیگی یزید نے بھی کی، نماز یزید نے بھی پڑھی اور نماز امام حسین نے بھی پڑھی۔ بندہ صالح ہے تو اس کا ہر عمل صالح ہے، اور بندہ اگر ابلیس، مردود، یزید کی طرح
شہباز شریف اور قمر باجوہ کی طرح ہے تو اس کا ہر عمل قبیح عمل ہے، خواہ وہ تلاوت قرآن ہو یا حدیث ہو یا حج ہو یا نماز ہو۔ شیطان پڑھے گا تو شیطانی عمل ہے، ابلیس پڑھے گا تو وہ نماز بھی ابلیسی عمل ہے۔ تم روز سجدے کرتے ہو مسجدوں میں جا کے، اگر ہم تم سے آج پوچھیں تمہاری نماز قبول ہو گئی؟ پتہ نہیں۔ کیوں نہیں پتہ؟ اگر تمہیں یہ نہیں پتا کہ قبول ہو گئی ہے تو پھر تم اس کو عمل صالح کیوں سمجھتے ہو؟ اور تمہیں پتہ ہونا چاہیے کہ قبول ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے۔ کیوں پتہ ہونا چاہیے؟ کہ بھائی قرآن کو اللہ تعالیٰ نے صرف ایک عبادت کے طور پر انٹروڈیوس نہیں کرایا تھا، بلکہ ایک باطنی میڈیسن کے طور پر انٹروڈیوس کرایا ہے۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز برائی اور بے حیائی سے روکتی ہے۔ کتنا آسان ہے یہ جاننا کہ تیری نماز قبول ہو رہی ہے یا نہیں۔ دیکھنا نماز کی ادائیگی کے بعد اگر تو برے کاموں سے، بے حیائیوں سے رکنا شروع ہو جاتا ہے تو سمجھ جانا کہ تیری نماز رب تک پہنچ رہی ہے۔ اور سال، 2 سال، 5 سال، 10 سال ہو گئے تو روز نمازیں پڑھتا ہے، لیکن تیرے بے حیائی اور برائیوں میں کوئی کمی واقع نہیں ہوتی ہے، تو کدھر نماز تیری اوپر گئی؟ اگر تیری نماز رب تک جاتی، پہنچ جاتی، تو پھر تو برائیوں سے، بے حیائیوں سے رک جاتا۔ یہ عبادات کی اپلیکیشن ہے، یہ انسان کا منور قلب ہے جو کسی بھی عبادت کو عمل صالح بنا سکتا ہے۔ تو علیین میں وہ جائیں گے جن کے پاس عمل صالح ہوں گے۔ اور عمل صالح کس کے پاس ہوگا؟ دیکھو، ایک شخص یوم محشر میں کھڑا ہے جس نے فرض کیا 50 سال عمر پائی، اور 15 سال کی عمر میں یا 12 سال کی عمر میں اس پہ نماز فرض ہو گئی، 50 سال کی عمر اس نے پائی، اور جب سے بالغ ہوا 35، 36، 37 سال تک روز 5 وقت کی نمازیں پڑھتا رہا۔ اور دوسری طرف ایک وہ آدمی کھڑا ہے کہ جس نے ساری زندگی کوئی نماز نہیں پڑھی، بس آخر میں کوئی 2-4 رکعت اس کو حضوری قلب کے ساتھ مل گئی۔ میں تو 4 کہہ رہا ہوں، حدیث میں تو 2 لکھا ہے کہ 2 رکعت بھی اگر انسان کو نماز کی حضوری قلب کے ساتھ مل جائے تو بخشش کی امید ہے۔ تو یوم محشر میں ایک آدمی نے 36 سال نمازیں پڑھی، ایک نہیں چھوڑی، اور دوسرے نے صرف 2 رکعت پڑھی لیکن وہ حضوری قلب والا تھا، وہ علیین میں جائے گا، یہ سجین میں جائے گا۔ وہ تو نے پڑھی ہیں، تو پہنچی نہیں نا اللہ تک، اللہ کی نظر میں تو بے نمازی ہے پڑھنے کے بعد بھی۔ اب تم دیکھو یار، فرض کیا کہ میں نے فرید بھائی سے 1000 پاؤنڈ ادھار لے لیا اور میں نے وعدہ کیا کہ بھائی میں 100 پاؤنڈ مہینہ آپ کو لوٹاؤں گا، 10 مہینے میں پیسے اتر جائیں۔ اب میں کیا کرتا ہوں؟ میں کہتا ہوں کہ بھائی ایاز یہ 100 پاؤنڈ لے لو اور میری طرف سے جو ہے یہ فرید بھائی کو دے دینا۔ اب ایاز صاحب جو ہے وہ پیسے دیتے ہی نہیں ہیں ان کو، اور میں 10 مہینے تک ہر مہینے 100 پاؤنڈ دے کے اپنی دانست میں قرضہ اتار چکا ہوں۔ حافظ فرید ایک دن ملتے ہیں اور کہتے ہیں یار تم نے تو پیسے بھیجے نہیں، تم نے تو وعدہ کیا تھا۔ اور میں کہتا ہوں جی میں نے تو باقاعدہ ہر مہینے بھیجے ہیں آپ کو پیسے، اور فرید صاحب کہتے ہیں مجھے تو ملے ہی نہیں۔ تو میں اپنی دانست میں تو اتار چکا ہوں، لیکن میری ذمہ داری یہ بھی تھی نا کہ وہ پیسہ ان تک پہنچے، میں نے ان سے لیا تھا۔ اس ذمہ داری کو میں نے نہیں نبھایا کہ میں اس بات کو میک شیور کروں کہ فرید کو پیسہ مل رہا ہے یا نہیں۔ اسی طریقے سے یہ نماز رب تک پہنچ رہی ہے یا نہیں، اس بات کو بھی میں نے میک شیور کرنا ہے، ورنہ یوم محشر میں کھڑا ہو کے میں کہوں گا جی میں نے تو روز پڑھی تھی نماز، اللہ کہے گا کدھر ہے ثبوت دکھاؤ؟ کیونکہ اللہ کے پاس تو نماز نہیں پہنچتی، نماز کا نور پہنچتا ہے۔ اللہ کے پاس تمہاری قربانی اور ذبیحہ نہیں پہنچتا، اس کا گوشت نہیں پہنچتا، اس کی نیت پہنچتی ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ تمہاری یہ نمازیں نہیں دیکھے گا، اللہ تعالیٰ وہ نور دیکھے گا جو نماز سے بنتا ہے۔ وہ نور اگر ضرور نہیں پہنچا تو بے نمازی ہے پڑھنے کے باوجود بھی۔ عمل صالح وہ عمل ہے جس میں دل کی طہارت، پاکیزگی اور دل کی حضوری، دل کا حاضر ہونا شامل ہو، کیونکہ دل اس کو پھر اللہ تک پہنچاتا ہے، وہ رجسٹر ہو گیا۔ جو عمل اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو گیا، اللہ کی ذات تک پہنچ گیا، وہ عمل صالح ہے، اور جو یہیں بھٹکتا رہا وہ عمل صالح نہیں ہے۔ اب مولوی تمہیں یہی کہیں گے دیکھو جی نماز کو کہہ رہا ہے یہ صالح نہیں ہے، تو تم اس کو یہ جواب دینا کہ اگر نماز صالح ہے ہر آدمی کی تو قرآن میں کیوں لکھا ہے کہ نمازی ہلاک ہو جائیں گے؟ یعنی فی نفس ہی نماز تو ایک عمل ہے، لیکن اس کو صالح بنانا آپ کا کام ہے۔ آپ کیسے بنائیں گے اس کو صالح؟ اللہ تعالیٰ نے اسی لیے تو الحمد شریف میں کہا تھا ایاک نعبد، کہ ہم تیری ہی عبادت کرنا چاہتے ہیں،
وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور تیری عبادت کے قابل ہو جائیں، اس میں تیری ہی مدد درکار ہے، تیری مدد کے بغیر ہماری عبادتیں بیکار جائیں گی۔ اب وہ مدد کیا ہے جن سے ہماری عبادتیں اللہ کی بارگاہ میں پہنچ جائیں؟ وہ مدد ہے مرشد کامل کا ملنا، تاکہ مرشد کامل ہمارے قلب کو آباد کر دے، روشن کر دے، منور کر دے۔ اس کے بعد ہمارا راستہ کھل گیا، اب نمازیں پڑھو وہ بھی اوپر، روزہ رکھا وہ بھی اوپر، تلاوت کی وہ بھی اوپر، حدیث پڑھی وہ بھی اوپر، سب اوپر جا رہا ہے۔ کیوں؟ کہ تو بندہ صالح بن گیا، اب تیرا ہر عمل صالح ہے۔ جن لوگوں نے اپنے اعمال کو صالح کرنے کا گر سیکھ لیا، قرآن مجید نے ان لوگوں کو صالحین کہا کہ یہ صالحین ہیں، یہ اچھے لوگ ہیں۔ کون اچھے ہیں؟ جن کا دل اچھا ہے، جن کا باطن اچھا ہے۔ کوٹری شریف میں ایک نشست میں سرکار نے، جمگٹا لگا ہوا تھا، نور محمد سرندی اور دیگر لوگ بھی بیٹھے ہوئے تھے، تو سرکار نے یوں انگلی اٹھا کر کے کہا کہ تم نے داڑھی رکھی ہے، نمازیں پڑھتے ہو، تم سمجھتے ہو نا تم نیک ہو؟ تو اس نے کہا جی سرکار۔ سرکار نے فرمایا کہ تم اپنی نظر میں نیک ہو، اللہ کی نظر میں نہیں ہو۔ تم اپنی نظر میں نیک ہو۔ تو اس نے پوچھا کہ سرکار اللہ کی نظر میں نیک کون ہے؟ سرکار نے فرمایا اللہ کی نظر میں نیک وہ ہے جس کا دل بھی پاک ہے، جس کا نفس بھی پاک ہے، وہ اللہ کی نظر میں نیک ہے۔ تو نے اگر صرف داڑیاں رکھی ہیں، روکھی سوکھی نمازیں پڑھتا ہے، روزے رکھتا ہے، اور اندر تیرے شیطان بیٹھا ہوا ہے، تو کدھر کا نیک ہے؟ دنیا تجھے نیک سمجھتی ہے نا، دنیا جو ہے وہ فیس ویلیو پہ جاتی ہے نا، دنیا نے تیرے سجدے دیکھے ہیں، اللہ تیرے سجدے نہیں دیکھتا ہے، اللہ تیرے قیام اور رکوع نہیں دیکھتا ہے، اللہ تیرے دل کو دیکھتا ہے۔ اور دل کیا کہتا ہے؟ گھر میں آٹا ہی نہیں، بیوی بیمار۔ یہ جو عمل صالح والے لوگ ہیں یہ علیین میں جائیں گے، ان کی گارنٹی ہے۔ ان کی گارنٹی کس بات کی ہے؟ کہ اگر دل منور ہے تو بس اس میں کیسے تکبر ہوگا؟ بنیادی شرط وہاں یہ ہے کہ رائے برابر بھی تکبر ہوا۔ اللہ کو تکبر سے بڑی چڑ ہے۔